علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ معزز صدر مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثناء کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بھیجنے کے بعد میں جمعیت اہل حدیث نرمل کے تمام ممبران کا دل کی گہرائیوں سے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام کارکنان کو مزید تیار کرے تاکہ یہ دین کا کام ایسے ہی کر سکیں۔ میرا موضوع سخن ہے اسلام کی پوری ہوتی ہوئی نشانیاں۔ موضوع واضح ہے، قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیاں۔ میں نے سورہ اعراف آیت نمبر 187 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ کے اندر، یسألونک عن الساعة ایان مرساها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع پذیر ہونا کب ہے، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اس کا ایگزیکٹ علم جو ہے، جو متعین وقت ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم۔ اور آگے فرمایا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اور جب وقت مقررہ آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، یہ جو قیامت کی گھڑی ہوگی یہ آسان نہیں ہوگی، یہ زمین و آسمان پر بہت ہی بھاری، بہت گراں ہوگی۔ جیسا کہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کئی ایک مقامات پر نقشہ کھینچا، کہیں کہا کہ زمین کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، کہیں پر کہا کہ پہاڑ کو ریزے کی طرح سے اڑا دیا جائے گا، کہیں کہا گیا کہ جو سمندر ہے یہ آگ میں تبدیل کر دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین پر جھڑ جائیں گے۔ یہ تمام نقشہ کھینچا گیا قیامت کا۔ تو قیامت یہ آسمان و زمین کے اوپر آسان نہیں ہوگا، بہت ہی بھاری ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یہ قیامت جو آئے گی نا، یہ اچانک آئے گی، یہ بتا کر کے نہیں آئے گی کہ 10 روز اور باقی ہے، اعمال کر لو، اچھے اچھے کام کر لو، بس 10 دن کے بعد قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نشانیاں بتلا دی گئی، اب تیاری ہم کو کرنا ہے۔ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی اور ہم اگر نیک کام کیے ہیں تو خیر کامیاب ہوئے، اور اگر ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے ہیں تو پھر ناکام اور نامراد ہم رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پوری تحقیق ہے، پوری معلومات ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ پھر ان سے کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، ان سے دوبارہ کہیے کہ غیب کا علم، قیامت کا علم اللہ رب العالمین کو ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اس کو نہیں جانتی۔ اس آیت کریمہ کے اندر کئی ایک مسائل بالکل واضح کر دیے گئے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عالم الغیب نہیں تھے، بس وہ وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر وحی کی جاتی تھی۔ سامعین کرام، ہم اس تناظر میں آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اپنے سماج کا ہم جائزہ لیں۔ پہلے ایک چیز اور ہم یہ جان لیں کہ یہ موضوع میں نے منتخب کیوں کیا۔ یہ موضوع قیامت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ کیا؟ پہلی چیز یہ کہ قیامت کی جو پوری ہوتی ہوئی نشانیاں ہیں، جب اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ کس چیز پر؟ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہمیں خبر دی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔
یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نبی برحق تھے اور حق کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس موضوع کو بیان کرنے کا جو مقصد تھا میرا وہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کا اگر جائزہ لیں، اپنے معاشرے کے اوپر ہم تائرانہ ایک نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت، خصوصاً مسلمانوں کی اکثریت، جو خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو رسول کو مانتے ہیں، لیکن انہی کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جو ان کے اعمال ہیں وہ بہت ہی بد اعمال ہو چکے ہیں، ان کے اعمال بہت ہی برے ہو چکے ہیں۔ ہر قسم کی برائی، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، عزت نیلامی، ایمان فروشی، ہر قسم کی برائی ان کے درمیان آج موجود ہے۔ لہٰذا اس کا وجہ جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے، ہم قیامت کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ہماری ایمان اس سے کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے دوبارہ پیشی ہماری ہوگی، ہمیں حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں اور یہ جان لیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلی جو میں قیامت کی جو نشانی پوری ہوتی ہے میں بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت۔ متفق علیہ روایت ہے، مسلم سے بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے ایسے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، بیچ کی اور شہر کی انگلی کو، اور کہا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت بالکل ایسے ہی بھیجے گئے ہیں جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہے۔ نبی آئے، اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، بیچ میں کچھ نہیں ہے، ایسے ہی مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میرے ساتھ قیامت کو وقت مقرر آ چکا ہے، بس میرے بعد قیامت کی قائم ہوگی۔ تو یعنی قیامت بہت ہی قریب ہے، لہٰذا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں اگر تو قیامت کی جو دوسری پوری ہوتی ہوئی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی، تمام امتیوں کو پہلے سے متنبہ کیا تھا کہ ایک ایسا دن آ جائے گا جب قتل و غارت غری اور قتل و غارت غری کے ساتھ خوریزی ہر جگہ اس کا بازار گرم ہوگا، ہر کوئی معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا خون کریں گے، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کا قتل عام ہوگا، اور تو اور بلکہ معصوموں کی بھی جانیں اس میں رائے گاہوں کی برباد ہوں گی۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس لوگ رہنے والوں کا جائزہ لیں، اپنے ملک کا، بیرون ملک کا، پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ آج دنیا کے اندر ہم برما کو لے لیں، فلسطین کو لے لیں، ایسے شام کو لے لیں، ناگالینڈ کو لے لیں، اسی طریقے سے دوسرے ممالک کو ہم لے لیں، معمولی غلطی کیا ہوتی ہے؟ بمباری ہوتی ہے، کسی خطا ہوتی ہے؟ سٹیزن کی خطا ہوتی ہے، شہریوں کی خطائیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں۔ معصوم شہری، حاملہ عورتیں اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی اس سے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ قتل و خوریزی بالکل عام ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا کہ لا تذهب الدنیا حتی یاتی علی الناس یوم، لوگوں کے اوپر اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک جائے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے اوپر وہ دن نہ آ جائے۔ کون سا دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یدری القاتل فیما قتل والمقتول فیما قتل، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ قاتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ خطا اور جرم پتہ ہی نہیں ہے، بس قتل و خوریزی بالکل عام ہے۔ راستے میں جا رہے کوئی، کچھ پیسے اس کے پاس ہیں اور حملہ کر کے اس کو ہلاک کر دے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چوروں کی ٹولیاں ہیں جو پورے طور سے مرتب کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، جو راستوں کو لوٹتے ہیں۔ خطائیں کیا ان کے ہوتے ہیں؟ کچھ خطا نہیں ہوتا، یہ تو اپنا پیسہ لے کر کے جا رہا ہے اور اس کو لوٹ لے جاتا ہے، جان لے لی جاتی ہے۔ تو بیان یہ کرنا ہے کہ یہ جو نشانی تھی قیامت کی وہ بھی بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کو ہم درست کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جبکہ ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، ان کے حساب کا وقت بالکل قریب ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر ایسے اپنے بندوں کو جگا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ ہوش میں آؤ، ہوش کی ناخن لو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے میں ایک دوسری نشانی جو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، آس پاس علاقے میں نظر ڈالتا ہے،
نیوز اور خبریں پڑھتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, ایک ایسا وقت آ جائے گا جب بھلائی اور برائی کا معیار ختم ہو جائے گا. برائی کو برائی نہیں کہا جائے گا اور بھلائی کو بھلائی نہیں کہا جائے گا. اور تو اور بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئیں گے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ برائی کو کرنے کے بعد اس کے جواز کی صورتیں نکالیں گے. سامعین کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر اس طریقے سے نازل ہوں گے, آئیں گے, ان کے ساتھ ان کو اس طرح سے آزمایا جائے گا, فتنوں میں ان کو اس طرح پھنسایا جائے گا جیسے عودا عودا, چٹائی کو جب بنا جاتا ہے, جو ایک کڑی اوپر ہوتی ہے, اوپر نیچے اس کو ڈال کے بنا جاتا ہے چٹائی کو مضبوطی کے لیے, اس کو جو کڑی ہوتی ہے ایک دو تنکے اس کو اوپر نیچے ڈال کے, اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر فتنے داخل ہوں گے. لیکن ہاں اس وقت جو اپنے دل کو مضبوط رکھا اور ان برائیوں سے بچتا رہا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا دل سخت چٹان کی مانند ہو جائے گا, اس کا دل بالکل سیاہ صفا مصفا صاف ہو جائے گا اور اس کے دلوں کے اندر کوئی برائی داخل نہیں ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ لا تضرہ فتنۃ, اس کو کوئی بھی فتنہ, کوئی بھی آزمائش, کوئی بھی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. ما دامت السماوات والارض, جب تک کہ قیامت قائم ہو جائے, قیامت تک اس کے دل کے اندر کوئی برائی داخل نہیں ہو سکتی. کون؟ جو اپنے دلوں کو فتنے سے بچا لے جائے, جو اپنے آپ کو اس پرفتن دور میں سلامت اور ایمان پر قائم و دائم رکھ لے, ایسے دلوں کے اندر برائی داخل نہیں ہوگی. اس کے برخلاف ایک دوسرا دل ہوگا جس کے اندر کوئی بھی برائی آئے اور اس کو وہ ایکسپٹ کر لے رہا ہے, وہ اس کے دل کے اندر آرام سے جاگوزی ہو جا رہا ہے, اس کا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, تمثیل مثال بیان کیا کہ اس کا دل عہدے منہ جس طریقے سے برتن ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ پانی ڈالو, کوئی اور چیز ڈالو, اس کے اندر رکے گا نہیں, ٹکے گا نہیں, اسی طریقے سے اس کا دل پلٹ جائے گا, الٹ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی بھی بھلائی آپ ڈالتے رہیے, سمجھاتے رہیے, کچھ فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا, پھر وہ دن آ جائے گا اس کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ وہ کسی بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھے گا اور کسی برائی کو برائی نہیں سمجھے گا, بلکہ برائی کرنے کے بعد اس کے جواز کی شکلیں نکالے گا کہ ہم نے کون سی بڑی بات کر دی, لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. اس طریقے سے لوگ اپنا راستہ نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا اس سے کہ اپنے دلوں کو فتنوں کے آماج کا بننے سے بچاؤ, اپنے دلوں کو ان تمام فتنوں سے بچاؤ جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں, جو تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں. اگر تم آج ایسا کرو گے تو تمہارا دل سخت صاف چٹان کی مانند ہو جائے گا اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں جا سکتی ہے. اور اگر وہی دل تمہارے کمزور ہوں گے اور ہر برائی تم کرتے رہو گے اور فتنوں کی چپیٹ میں لپیٹ میں آتے رہو گے تو تمہارا دل کمزور ہو جائے گا اور پھر نتیجہ یہ ہوگا تمہارا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا اور پھر بھلائی کو تم بھلائی نہیں سمجھو گے اور برائی کو تم برائی نہیں سمجھو گے. سامعین کرام, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کی جو پوری ہوتی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دن بھی آ جائیں گے جب امانت داری ختم ہو جائے گی, بےایمانی بالکل عام ہو جائے گی. اللہ کے نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ, جب امانت ضائع ہونے لگے, بےایمانی بالکل عام ہو جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو, تب تم قیامت کا انتظار کرو. اگر ہم اس حدیث پر رک کر کے اپنے آپ کا جائزہ لیں, اپنے ماحول کا جائزہ لیں, تو ہمیں معلوم ہوگا کس جگہ پر بےایمانی نہیں ہے, کس چیز کے اندر ملاوٹ نہیں ہے, کہاں پر امانت داری کا خون نہیں ہو رہا ہے. ہر چیز, چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز, مقدس سے مقدس ذمہ داریوں کے اندر بھی لوگ خیانت داری سے کام لے رہے ہیں. سامعین کرام, آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اور خود اب مثال آپ نکال سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بےایمانی بالکل عام ہو گئی ہے. میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہ رہا, وقت بالکل کم ہے. میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بےایمانی بالکل عام ہو جائے گی اور آج یہ چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی بہو ایسے ہو رہا ہے. آج بےایمانی بالکل عام ہے, امانت داری کا خون ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے, چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے کے اندر بھی. سامعین کرام, لہٰذا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امانت داری ختم ہو جائے, کھو جائے, تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ رسول نے پوچھا کیف اذاعتها یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانت داری کیسے ختم ہوگی, امانت داری کی شکل کیا ہوگی, کیسے ختم ہو جائے گی, بےایمانی کیسے عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اسند الامر بغیر اہلها, جب معاملات کا امیر نااہل بنا دیا جائے, یعنی کسی مجلس کا صدر یا کسی چیز کا ذمہ دار اس کو بنایا جائے جو اس کے اہل نہ ہو, اس کے لائق نہ ہو. آج اپنے ملک کا ہم جائزہ لے لیں, عادل اور بادشاہ وہ بنا بیٹھا ہے جس کو حکومت کا کوئی شعور نہیں. ایسے ہی لوگوں کے فیصلے وہ کرنا چاہ رہا ہے جس کو انصاف معلوم ہی نہیں.
اور لوگوں کے حقوق کی وہ بات کر رہا ہے جو اپنا حقوق نہیں پورا کر رہا ہے. یعنی نااہلوں کے ہاتھ میں زمام حکومت تھما دی جائے گی اور وہ جس طریقے سے چاہے گا استعمال کرے گا اپنی طاقت کا اور لوگوں پر ظلم کرے گا. بےایمانی بالکل عام ہوگی اور سماج اور معاشرہ بالکل بگاڑ کی طرف چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس طرف اشارہ کیا تھا. آج ہم اپنے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر یا اس طریقے سے جو بھی لوگ طاقت میں ہیں یا جو بھی لوگ ایسے ذمہ داریوں پر فائز ہیں جہاں سے ان کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے, وہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں جن کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا. سامعین کرام, بیان یہ کرنا ہے کہ تمام قیامت کی نشانیاں جو ہے یہ بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم کل اللہ کے سامنے کیا لے کر کے حاضر ہوں گے, ہم اللہ کے سامنے کس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہم کیا اللہ کے سامنے اعمال پیش کریں گے. سامعین کرام, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں میں سے وہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب, جب قیامت قریب آ جائے گی, یہ جو مساجد ہماری ہیں, جو مسجدیں ہماری ہیں جس کو بنایا اس لیے گیا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کو پکارا جائے, یہ مسجدیں عام شاہراہ ہو جائیں گی, یہ مسجدیں عام گزرگاہ ہو جائیں گی. لوگ اپنی دوسری ضرورتیں کے لیے استعمال کریں گے لیکن اللہ کو نہیں پکاریں گے اس کے اندر. آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے, ایک دکان والا ہے, ہماری مسجد یہاں پر ہے, نیچے دکان آس پاس ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز کو نہیں آ رہا, لیکن اس کو اپنی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر کے جا رہا ہے. بالکل اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو آسان طریقے سے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ان تتخذ المساجد طرقا, کہ مسجدیں جو ہیں یہ عام شاہراہ بنا جائیں گی, نماز کے نہیں لوگ آئیں گے, اذان ہوتی نماز کو نہیں آ سکتے, لیکن اپنی جب ضرورت پیش آئی, پاخانہ پیشاب سے فارغ ہونا ہو یا دوسرے مسئلے مسائل ہو, چلو امام صاحب کے پاس, چلو وہاں پہ کام پورا کرتے, یہ کرتے وہ کرتے ہیں, لیکن نماز کے لیے وہ نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ زمانہ آئے گا اور وہ دن آج ہم بالکل دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں کے سامنے. ہم اپنے آپ کا, اپنے معاشرے کا اور آس پاس لوگوں کا ہم جب جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیز بالکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ دن بالکل آ گیا ہے. سامعین کرام, اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشین گوئی کی تھی, تمام امتیوں کو متنبہ کیا تھا اور بتلایا تھا کہ قیامت کی بالکل قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا, اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا. اور اس کی شکل کیا بیان فرمائی, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, واضح طور سے بیان کر دیا تھا کہ علم کس طرح سے اٹھایا جائے گا. کہا کہ علم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, اللہ تعالیٰ علم کو بندے کی دلوں سے ایسے اچک نہیں لے گا, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, علم کو اٹھانے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ ہوگا علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. آج ہم موجودہ صورتحال میں اپنے آس پاس دیکھیں کتنے جید عالم, کتنے اچھے عالم, مفقہ مفسر, کتنے اچھے فقیہ, ان سب کو سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی حال ہی میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ اور حال ہی میں شیخ عبد الرحمن صاحب ساجدی حادثے کا شکار ہوئے. یہ تمام خبریں جو آ رہی ہیں یہ قیامت کی وہ پوری ہوتی ہوئی نشانیاں ہیں جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی کہ قیامت سے قریب جو علماء ربانی ہوں گے, ربانیین علماء جو ہوں گے, ان کو اٹھا لیا جائے گا. یہی علم کو اٹھانے کی شکل ہوگی. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ صورتحال آ جائے گی, علماء کو اٹھا لیا جائے گا, تو کون لوگ بچیں گے سماج کے اندر؟ اتخذوا الناس رؤوسا جهالا, لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے, اپنا امیر بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا, پھر ان سے سوال کیا جائے گا, وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ زمانہ ہمارے سامنے ہے. ہر کوئی چند کتابیں پڑھ لیا, چند ویڈیوز دیکھ کر کے, چند ویب سائٹ دیکھ کر کے خود کو عالم بنا کر کے بیٹھ گیا, ٹوپی کے ساتھ, جبے کبے کے ساتھ, پوری وضاحت کے ساتھ کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں. سامعین کرام, کبھی اس چیز سے آپ دھوکہ نہیں کھانا کہ کوئی ٹوپی لگا لے, کوئی جبہ کبا رکھ لے, یہ پہن لے, یا کوئی بہت بڑا عمامہ سر پہ رکھ لے, اس سے عالم نہیں ہوتا. یہ دیکھیے کہ اس نے کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے اس مناسب طریقے سے جس طریقے سے کہ حاصل کرنے کا حق تھا. اگر اس کے پاس یہ تمام سندیں ہیں پھر اس کے پاس آپ اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے علم نہیں ہے تو جو جاننے والے سے پوچھو. یہ چند باتیں ہو سکتی ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں آپ, لیکن جو دینی اہم مسائل ہیں ان کے لیے آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہوگا, وہ بھی علماء ربانیین سے جن کے پاس سند ہے کہ ہاں انہوں نے بخاری, مسلم, اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جن کو انہوں نے پڑھا ہے. سامعین کرام, میں اشارے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. وہ یہ کہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی
جو بالکل ہمارے نگاہوں کے سامنے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی، شراب نوشی بالکل عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گا، اور ایسے ہی سود خوری اور دوسری جو برائیاں سماجی برائیاں اخلاقی برائیاں ہیں بالکل عام ہو جائیں گی۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ لوگ شراب کو پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کے تاکہ لوگ ہمارے اوپر فتوے نہ لگا سکیں، ہمارے اوپر لوگ حد نہ قائم کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، ناموں کو چینج کر کے شراب کے بجائے وہ بسکی اور نہ جانے کیا کیا نام ہوتے ہیں، نام کو بدل کر کے اس کے جائز نہیں ہو جاتا، وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ شراب ہوتا ہے، اب اس کا نام چینج کرنے سے کوئی حلال سمجھ لے یہ اس کی اپنی خام خیالی ہے، لیکن وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بیان یہ کرنا ہے شراب نوشی جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، جس طریقے سے برباد کر رہا ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کچھ ایام پہلے 8-10 سال پہلے ایسا بہت کم سننے میں آتا ہے کوئی مسلمان شراب پیتا ہوگا، یا ہمارے معاشرے کے اندر ہر کوئی سمجھ جانتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، ایسے بہت گنے چنے ہوتے ہوں گے کہ بہت ہی برا اگر ہے، اخلاقی جو اس کا معیار بالکل گرا ہوا ہے تبھی وہ ایسی حرکتیں کرتا ہوگا۔ لیکن آج تو فیشن کے طور پر بیئر کے نام پر فیشن کے طور پر لوگ پی رہے ہیں، جس کے پاس 2 پیسے آئے اس کو عیاشی کے راستے ہونے چاہیے، کہاں پیسہ خرچ کرے، لہٰذا وہ سب سے آسان طریقہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کی عزت کو تار کرو، شراب نوشی کرو، عیاشی کرو، زناکاری کرو، اسی میں پیسے کو خرچ کرو۔ سامعین کرام، یاد رکھنا اللہ رب العالمین سارے کے سارے چیزوں سے واقف ہے، اور ان تمام چیزوں کا جو سزا متعین کیا گیا ہے آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ایسے لوگ ہوں جن کی یہ عادت لگ گئی ہو شراب نوشی کی، جوا کی اور اس طرح کے دوسرے بے حیائی کے کاموں کی، وہ فوراً توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سچی توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آج کے بعد سے میں ان تمام محرمات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، روکا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب وہ دن آئے گا کہ لوگ یہ مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، مسجدیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے ہی علاقے کا آدمی ہے، اگر دیکھ رہا ہے کہ ان کی مسجد جو ہے یہ 1 منزلے کی ہے، وہ بھائی بولے ہم تم سے زیادہ کما رہے ہیں، ہم بنائیں گے 2 منزلے کی۔ اگر ہمارے پاس 2 منزلے کی ہے، سامنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے پاس 2 منزلے کی ہے، ہم 2 منزلے کی بنائیں گے، اس کے اندر سنگ مرمر لگائیں گے۔ اگر تمہارے پاس سنگ مرمر لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کے اندر 2 AC 4 AC ہم لگائیں گے۔ یعنی مسجدیں تو پکی بنانے کی پوری نیت رکھتا ہے، پورا تن من دھن کی باز لگا دیتا ہے، لیکن نماز جب پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، جب نماز کو آباد کاری کا وقت آتا ہے تو صفیں نہیں پوری ہوتی ہیں، ایک صف نہیں پوری ہوتی ہے۔ بہت کم گنے چنے آپ مسجد کو گن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے عمومی طور سے آپ پوچھئے، معلوم کیجئے مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہماری مساجد کا حال کیا ہوتا ہے۔ بس ایک صف مشکل سے پوری ہو گئی ورنہ پوری مسجد خالی۔ کسی شاعر نے بہت پیارے اشعار میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنانے ٹھیک ہے، بنائیے آپ اپنے محلے کے اندر بنائیے، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ ہے اس کو آباد کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مسجدوں کو بنانے میں فخر محسوس نہیں کریں گے۔ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں کے سامنے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اماؤنٹ خرچ کر کے اس کے اوپر ہماری مسجد دیکھنے میں بہت اچھی لگے، ہماری مسجد دیکھنے میں لوگ تعریف کریں، یہ تمام نیتوں کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہیں، اس میں مصلی نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو محنت مسجد کو بنانے میں کر رہے ہیں وہی محنت ہم مصلیوں کو لانے میں بھی کریں، اور اللہ کا پیغام، رسول کا پیغام ان تک پہنچانے میں بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز جو ہماری مسجد ویران ہے یہ آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے توفیق دے۔ سامعین کرام، اس طریقے سے آخری بات میں نشان جو بیان کروں گا اس بات انشاءاللہ بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، ہمیں بتلایا تھا، امتیوں کو خبر دی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، اب عام لوگوں کو سلام نہیں کر رہے، اب جو حاجی صاحب ان کو سلام کریں گے، یا جو بہت پیسے والے ان کو سلام کریں گے، یا اس طریقے سے
کوئی عام نوجوانوں کی میں مثال دوں کہ اگر وہ کسی ایگزام کو پاس کر لیے, کہیں پر ذرا وہ آگے نکل گئے, اللہ تعالیٰ سب کو ترقی دے, آگے نکل گئے تو ان کے اندر ایک عقل آ جاتا ہے, میں سلام کیوں کروں, چند پیسہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا, ان کو دولت دے دی, وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی ہے, لیکن وہ کیا سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے, لہٰذا وہ لوگوں سے ملتے ہوئے عقل محسوس کرتا ہے, لوگوں سے چاہتا ہے کہ کیا اس کو میں نہیں سلام کروں گا, راستے میں آ رہے ہٹ جا رہا ہے, وہ خود سلام کرے, میں سلام کیوں کروں. اور ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب تجارت اتنی زیادہ پھیل جائے گی, اتنے زیادہ پھیل جائے گی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی تجارت کے اندر. الادب المفرد کے اندر حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان بین ید الساعہ, قیامت کے بالکل قریب ہی ایک وقت ایسا آئے گا تسلیم الخاص, خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, جو اپنے لیول کا ہوگا, بہت پیسے والے لکھپتی کروڑپتی ہیں تو وہ ان کو ہی سلام کرے گا, ورنہ گالی سے اپنا ادھر ادھر نکل جائیں گے, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وفشو التجارہ, اور تجارتیں اتنی زیادہ پھیل جائیں گی, اتنے کشادہ ہو جائیں گی, اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی. آپ دیکھیے آج عام طور سے خواتین کے عام طور سے گھروں کا جو حالت ہے, جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین بھی جاب کر رہی ہیں, میں اس کے مخالف نہیں, اس کے خلاف نہیں, جاب نہیں کر سکتی, بالکل پردے کا اہتمام ہے اور کسی بھی حدود کو پامال نہیں کیا جا رہا, کر سکتی ہیں. لیکن میں یہاں پر ان لوگوں سے خاص طور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دقیقہ نوسی کی تعلیم دیتا ہے, یا اسلام خواتین کو پردے میں رکھ کر کے ان کو محدود کر دے رہا ہے, ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے, یا اسلام ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے, میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مال کے اندر, آپ نے اپنے شاپ کے اندر, آپ نے اپنی کمپنی کے اندر ریسیپشن پر خاتون کو ہی کیوں رکھا, استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے خاتون کو ہی کیوں رکھا؟ یہ تمہارا دوہرا رویہ یہ بتلا رہا ہے کہ جو تم الزام لگا رہے ہو مسلمانوں کے اوپر اور عام سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا رہے ہو, یہ تم اپنے اس وعدے میں جھوٹے ہو, اپنے اس بات میں تم مکاری کا ثبوت دے رہے ہو, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یا اسلام مسلمانوں کو حقوق نہیں چھین رہا, مسلمانوں سے, مسلمان خواتین سے ان کے حقوق نہیں چھین رہا ہے, بلکہ یہ تو اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے, یہ خواتین کو حفاظت دے رہا ہے, اس کو مضبوط قلعے کے اندر اس کو سہولت دے رہا ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی بدنگاہی آدھی نہ آنے پائے. اور تم ہو کہ انہیں خواتین کو جاب کا جھانسا دے کر کے یا آزادی جسمہ کا نعرہ دے کر کے تم لا کر کے ان کی عزت کو سرے عام بیچتے ہو, ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اسلام کے اوپر نگاہیں اٹھاتے ہو, اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو. سامعین کرام, میں بیان یہ کرنا چاہوں, ہماری خواتین اگر ہماری بات میری بات سن رہی ہیں تو میں خاص طور سے کہوں گا کہ ایسے وہ تمام جابس یا ایسے وہ تمام کام جہاں پر اختلاط مرد و زن ہو, جہاں پر مرد عورت ساتھ میں کام کر رہے ہوں, اور جہاں پر آپ کی عزت کو اس طریقے سے دھوکہ ہو کہ ہاں عزت پڑھ کر کے اپنی آپ کی عزت جا سکتے ہیں, آپ کے لیے وہ شغل وہ کام حرام ہے, تو اس کو آپ کر نہیں سکتے. اب لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کو فالو کرتے ہوئے اور اسلام کے ہر اس رول کو جو اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ ہر اس کام کو ترک کر دیں, چھوڑ دیں جہاں سے آپ کو عزت خطرے میں پڑ سکتی ہو اور جہاں سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہو. سامعین کرام, اللہ کے نبی نے چونکہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ خواتین اپنے مردوں کی مدد کریں گی بزنس کے اندر, لہٰذا وہ تو پورا ہونا ہی ہونا تھا, کیونکہ قیامت قائم ہونی ہی ہونی ہے, اس پر سب کا ایمان ہے, کسی کا ایمان اس پر نہیں ہے تو گویا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے, مکمل نہیں. قیامت قائم ہوگی, سب کا اس پر ایمان ہے, اگر اس پر ایمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر گویا کہ اس کا ایمان نامکمل ہے, اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو چونکہ قیامت آنی ہے, اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی, تو یہ دن تو دیکھنا ہی دیکھنا, یہ دن آنا ہی آنا ہے, لیکن حتی الامکان حتی المقدور جہاں تک طاقت ہے آپ کو اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکتے ہیں. خاص طور سے جو والدین ہیں, جو گارجن ہیں, ان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت میں بہت خاص ہی دھیان دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اولاد تو ہو لیکن وہ کسی غیر کے ہاتھ میں پل رہے ہیں یا ان کی تربیت کوئی اور کر رہا ہو. ایسی ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے. میں اللہ رب العالمین کے کلام سے ایک آیت پڑھ کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور وہ جہنم کے تعلق سے فرمایا گیا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, کیونکہ جو اس کے اوپر فرشتے متعین ہیں وہ رحم دل نہیں ہیں, بہت تندخو ہیں, بہت سخت ہیں, جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی حکم عادل نہیں کرتے, اس کو پورا ہی کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہمارے جیل ہوتے ہیں, جیلر کیا کرتا ہے, کچھ پیسے کھلا دو, کچھ اور ذرا سا سہارا دے دو, کوئی اوپر سے آرڈر آ گیا تو تمہارے آپ کے عذاب میں اتنی تھوڑا سختی نہیں بلکہ نرمی کر سکتا, تھوڑا سا یا تھوڑا سہولت کر سکتا ہے,
لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ان کو حکم ہو گیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ فرما برداری کرتے ہوئے ہر اس عذاب کو چکھائیں گے اور دیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ لہٰذا ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی نگراں ہے اپنے اہل و عیال کے تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شوہر ہے وہ اپنے اہل و عیال کا نگراں ہے۔ لہٰذا خاص طور سے جو گارجن ہیں، جو ذمہ دار گھر کے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں خاصی دھیان دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد تو ان کے ہوں، تربیت کوئی اور کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کرے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ان تمام بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس کے رسول کے فرمان جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی یہ جو نوجوانان یہاں پہ تیار ہیں، میں نے ان کے بارے میں سنا، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا ان تمام نوجوانوں کو صحیح تربیت کرنے کے تحت ان تمام نوجوانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا، اور قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں تک بات پہنچانے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس توفیق دے، آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے والا